اس میں میں نے بکریوں کی ویکسینیشن کے متعلق بتایا تھا سارا، اور مکمل شیڈول دیا تھا سال میں کتنی دفعہ لگتی ہیں اور کس کس مہینے میں لگتی ہیں۔ وہ 5 ویکسین تھی۔ اس کے جواب میں مجھے کچھ لوگوں نے سوال کیے۔ سوال یہ تھا کہ لوگوں نے پوچھا کہ جی ہم پریگننٹ بکریوں کو ویکسین کر سکتے ہیں؟ ویکسین کی 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ ویکسین جو ہے وہ ایفیکٹو نہیں ہوگی۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے ویکسینیشن کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے جانوروں میں بیماری آ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد رفیع، رانا رفیع فارم فیصل آباد سے۔ چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ اس میں نے بکریوں کی ویکسینیشن کے متعلق بتایا تھا سارا، اور مکمل شیڈول دیا تھا سال میں کتنی دفعہ لگتی ہیں اور کس کس مہینے میں لگتی ہیں۔ وہ 5 ویکسین تھی۔ اس کے جواب میں مجھے کچھ لوگوں نے سوال کیے، اور کچھ مجھے بھی احساس ہوا کہ کوئی 1-2 چیزیں میں بھی بتانا بھول گیا جن کی ضرورت تھی۔ میں نے سوچا کہ آج اس کے اوپر ایک ویڈیو بناتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ لوگوں نے پوچھا کہ جی ہم پریگننٹ بکریوں کو ویکسین کر سکتے ہیں، اور دوسرا ویکسین کرنے کا طریقہ۔ تو اس میں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ ایک جو چیز رہ گئی تھی بتانے والی، وہ یہ تھی کہ ہم ویکسین جو ہے اس کی خاص طور پہ ٹرانسپورٹیشن کے بارے میں ہم نہیں بتا سکے تھے کہ ویکسین کی 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ ویکسین جو ہے وہ ایفیکٹو نہیں ہوگی۔ ایک اس کا ٹیمپریچر، اس کو کول پوزیشن میں رکھنا ہوتا ہے، اور اس کو ڈائریکٹ سن لائٹ سے بچانا ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ لائٹ جو ہے نا وہ بھی ایفیکٹ کرتی ہے۔ بسا اوقات اکثر ہوتا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے ویکسینیشن کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے جانوروں میں بیماری آ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ویکسین جو ہے وہ پراپر طریقے سے سٹور نہیں کی ہوتی، اس کا ٹیمپریچر یا تو مینٹین نہیں رہا یا وہ لائٹ سے افیکٹ ہو گئی ہے۔ ہم نے جب اس کو کرنا ہے، اس کو جانوروں کے اوپر اپلائی کرنا ہے، تو اس وقت بھی ہم جو ہے نا وہ اس بات کا خاص خیال رکھیں گے کہ اس کی جو کول پوزیشن ہے وہ خراب نہ ہو جب تک وہ جانوروں کو انجیکٹ ہم نہیں کر لیتے۔ دوسرا یہ میں نے ویل اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ ہم اس طرح ویل کو جو ہے وہ یہ کالے کپڑے میں لپیٹ لیتے ہیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ ہم اور اس کو ٹھنڈے پانی میں رکھ لیں گے، اور ایک تو یہ کپڑا بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور یہ اس کے ساتھ رہے گا، اور یہ لائٹ سے بھی بچ جائے۔ ہم جتنی دیر بھی اس کو فیلڈ میں استعمال کریں گے یہ اسی طرح ہی رہے گی۔ اور اس کو ایک خاص طور پہ ٹرانسپورٹیشن میں، ایک تو آپ ویکسین جب خریدیں تو ایسی جگہ سے خریدیں جہاں پہ سٹوریج کا پراپر انتظام ہو، جنہوں نے پورا اس کو کول رکھا ہو، اور اس کے بعد جب آپ بھی لے کے آئیں تو اس کو ڈارک اور اس کو کول پیڈ کے ساتھ رکھیں یا برف اس کے ساتھ لے کے آئیں اور پھر اس کو کریں۔ یہ تو تھی اس کی احتیاط جو میں اس دن آپ کو نہیں بتا سکا۔ اور اب یہ ہو گیا کہ جی کیا ہم پریگننٹ بکری کو ویکسین کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، پریگننٹ بکری کو بلکہ ویکسین کرنی چاہیے۔ خاص طور پر 2 ویکسین ایسی ہیں، ایک PPR اور دوسری انٹیروٹیکسیمیا۔ PPR اور انٹیروٹیکسیمیا تقریباً کوشش کی جائے کہ آپ تیسرے مہینے میں یہ دونوں ویکسین جو ہے وہ جانور کو کر دیں، خواہ آپ کے جانور کو پہلے ویکسین ہوئی ہو پھر بھی آپ کروا دیں۔ اور اب جو کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جانور جو آنے والا بچہ ہے وہ ان دونوں بیماریوں سے محفوظ ہو جائے۔ اور اگر آپ یہ پریگننٹ بکری کے لیے بالکل یہ ریکمینڈڈ بھی ہے اور آپ کر بھی سکتے ہیں PPR اور انٹیروٹیکسیمیا۔ اور اب اس کے بعد یہ رہ گیا کہ اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے۔ تقریباً 90% ویکسینز جو ہیں وہ زیر جلد لگتی ہیں، ان کو مطلب گوشت میں نہیں لگایا جاتا۔ یہ میں نے سرنج اور یہ لی ہوئی ہے، یہ میں صرف ویسے ہی آپ کو پریکٹیکلی دکھاؤں گا، اس وقت میں لگانے تو نہیں لگا۔ ہم اس سرنج میں اس کو لے کے، یہ بوتل میں نے اس لیے دکھائی تھی کس طرح ہم اس کو روشنی سے بچا سکتے ہیں اور ٹھنڈا بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہم اس کی لے کے جو بھی اس کی مقدار ہو، اس وقت تقریباً 2 ml اگر کوئی لگتی ہے یا 1 ml، تو یہ ہم اس کو اس طرح کریں گے، یہ لے کے یہ بکری کی جلد ایسے اٹھا لیں گے، یہ ہم ایسے اٹھا کے یہ ہم اس میں یہ اس کو انجیکٹ کر کے یہ اوپر سے یہ میں نے اب اس کے اندر کی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں جلد کو اچھے طریقے سے آپ اٹھا لیں اور پھر یہ خراب نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی جانور کی یہاں پہ جلد بہت زیادہ موٹی ہو تو اس کو ہم جو ہے اس جگہ پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ جلد جو ہے یہ نرم ہوتی ہے، اس جلد کو ہم اس طرح اٹھا کے اس میں بھی ہم اس کو بڑے آرام سے انجیکٹ کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ بھی یہ
بڑے آرام سے ہو جاتی ہے، کیونکہ جلد نیچے نرم ہوتی ہے۔ اگر کوئی بڑا بکرا ہے جس کی جہاں پہ جلد زیادہ ہو یا کوئی وہ گردن زیادہ موٹی اور جلد ہارڈ ہو، وہ جلد اٹھائی نہ جائے، تو ہم اس طریقے سے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ویورز کے سوال کا بھی جواب ہو گیا، اور جو احتیاط میں نہیں بتا سکا تھا وہ بھی ہو گئی ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔